بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ناظرین، میں آپ کے ساتھ آج حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات بیان کروں گی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا۔ خاندانی نام سلطان محمود باہو رحمۃ اللہ علیہ، قبیلہ عوان سے تعلق رکھتے تھے۔ والد گرامی حضرت بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ مغل شہنشاہ شاہجہاں کے منصبدار تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے مشہور عالم و فاضل بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے موضوع پر فارسی زبان میں 150 کے قریب کتابیں تصنیف کیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تالیفات ایک طالب معرفت کے لیے ایک مرشد کامل کا درجہ رکھتی ہیں۔ حضرت سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو شور کوٹ میں قیام کیے چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ حق تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسے نام سے نوازا کہ جس کے آگے ہندوستان کی بڑی سے بڑی جاگیر کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ دنیا کا اقتدار اور مال و متاع تو فتنے میں مبتلا کر دینے والی چیزیں ہیں، مگر خالق کائنات نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی نعمت سے نوازا جس سے آخرت اور دنیا دونوں سنور جاتی ہے، اور نعمت عظیم تھے۔ سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ قرآن کریم نے اولاد کو بھی فتنہ آزمائش قرار دیا ہے، لیکن حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو والدین کے حق میں نعمت عظمیٰ قرار دیا جا سکتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شور کوٹ کے مقام پر 1039 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ فرما برائے ہندوستان شاہ جہاں کی حکومت کا آخری زمانہ تھا۔ عام طور پر باپ ہی اپنی اولادوں کے نام تجویز کرتا ہے، مگر حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ کی والدہ محترمہ بی بی راستی نے تجویز کیا تھا۔ چنانچہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف عین الفقراء میں ایک مقام پر اپنی والدہ ماجدہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: راستی کی جان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اے راستی تو نے مجھے راستی سچائی سے آراستہ کیا۔ پھر لکھتے ہیں کہ میری والدہ پر اللہ اپنا فضل کرے جنہوں نے میرا نام باہو رحمۃ اللہ علیہ رکھا، جو ایک ہی نقطے سے یاہو ہو جاتا ہے۔ اکثر تذکرہ نگاروں کے مطابق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کی پہلی پہچان یہ تھی کہ جب شیر خوارگی کے زمانے میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے اوقات میں دودھ نہیں پیا۔ حضرت سلطان بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے گھبرا کر کسی طبیب کو بلایا۔ طبیب نے شیر خوار بچے کا معائنہ کیا، پھر اپنے تجربات کی روشنی میں حضرت سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا: بظاہر آپ کے فرزند کو کوئی بیماری نہیں ہے، کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ بچہ کسی وجہ کے بغیر دودھ نہیں پیتا۔ اگر مسلسل 24 گھنٹے تک بچے کی یہی کیفیت رہی تو مجھے بتائیے گا۔ یہ کہہ کر طبیب چلا گیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دن بھر دودھ نہیں پیا۔ پھر جب افطار کے بعد نماز مغرب سے فارغ ہو کر بی بی راستی نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ذوق و شوق سے پی لیا۔ پھر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ حضرت سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پھر پریشان ہو کر طبیب کے پاس جانے لگی تو بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے شوہر کو روکتے ہوئے فرمایا: آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا بیٹا کسی مرض میں مبتلا نہیں، بلکہ اس کا روزہ ہے، اور کوئی روزے دار دن کے وقت کس طرح کھا پی سکتا ہے۔ حضرت سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حیرت سے شریک حیات کی بات سنی۔ آپ دیکھ لینا کہ افطار کے بعد آپ کا بیٹا باہو بھی دودھ پی لے گا۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور ایسا ہی ہوا۔ مغرب کے بعد حسب سابق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو یقین آ گیا کہ ان کا بیٹا پیدائشی ولی ہے۔ پھر یہ بات آس پاس کے علاقوں میں مشہور ہو گئی، اور لوگ اسی وقت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک کی زیارت کرنے کے لیے آنے لگے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ شیر خوارگی کے زمانے سے گزر رہے تھے، پھر جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو شور کوٹ میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن سے عادت تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سر جھکا کر چلتے تھے، لیکن اگر راستہ چلتے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نظر اٹھا کر کسی مسلمان کو دیکھ لیا تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور وہ بے اختیار ہو کر پکار اٹھتا تھا: واللہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں عجیب روشنی ہے، ایسی روشنی جو براہ راست دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ اور اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کسی بت پرست پر پڑ جاتی تو اپنے آبائی مذہب کو فراموش کر بیٹھتا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔
پھر جب اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے تو مقامی ہندوؤں کی ایک جماعت حضرت سلطان بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کرنے لگی۔ آخر میرے معصوم بچے نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ حضرت سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوؤں کی جماعت سے پوچھا۔ یہ تو ابھی کسی پر ہاتھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے، اگر وہ ہم پر ہاتھ اٹھا لیتا تو زیادہ اچھا تھا، شور کوٹ کے ایک سرکردہ ہندو نے کہا۔ پھر تمہیں میرے بیٹے سے کیا گلہ ہے؟ حضرت سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ کا بچہ جس ہندو کو بھی نظر بھر کے دیکھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہندوؤں کے سربراہ نے غمزدہ لہجے میں کہا، آپ کے بچے کی وجہ سے شور کوٹ کے ہندوؤں کا مذہب خطرے میں پڑ گیا ہے۔ بڑی عجیب شکایات تھیں۔ حضرت سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر ہندوؤں کی جماعت سے مخاطب ہوئے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کمزوری تو ان لوگوں کی ہے جو اپنا مذہب بدل دیتے ہیں، اس میں میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ میں اسے نظر اٹھا کر دیکھنے سے کس طرح باز رکھ سکتا ہوں؟ قصور تو بچوں کی دایا کا ہے جو اسے وقت بے وقت بازار لے جاتی ہے، ہندوؤں کے سربراہ نے کہا۔ آپ لوگ بڑا عجیب مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دایا کے بازار جانے پر کس طرح پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ ہماری گزارش ہے کہ آپ بچے کی سیر کے لیے ایک وقت مقرر کر دیں۔ شور کوٹ کے ہندوؤں نے درخواست کی، بالآخر حضرت سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سختی کے ساتھ دایا کو یہ ہدایت کر دی کہ وہ ایک وقت مقررہ پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو بازار لے کے جایا کریں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہندوؤں کی شکایت پر حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں باندھ دی گئیں تاکہ اگر کبھی وہ بے وقت گھر سے نکلیں تو لوگ گھنٹیوں کی آواز سن کر پہچان لیں کہ باہو رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں۔ بہرحال ہندوؤں کی جماعت مطمئن ہو کر چلی گئی، مگر پھر بھی انہیں حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک انجانہ خوف لاحق رہتا تھا۔ پتہ نہیں کب اس حق پرست بچے کی نظر اٹھے اور وہ کسی ہندو کے چھاپ اور تلک کے کافرانہ نشانات کھرچ ڈالے۔ شور کوٹ کے ہندوؤں نے ایک مومن کی نظر سے محفوظ رہنے کے لیے عجیب عجیب انتظامات کیے تھے۔ کئی لوگوں کو خاص طور پر اس لیے ملازم رکھا گیا تھا کہ جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ملازمہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر بازار کی طرف آئیں تو وہ لوگ بآواز بلند اعلان کر دیں۔ چنانچہ حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی خادمہ کے ساتھ بازار کی طرف روانہ ہوتے، ہندوؤں کے نقیب شور مچانے لگتے، ہوشیار ہو جاؤ، بچہ بازار کی طرف آ رہا ہے۔ جیسے ہی شور بلند ہوتا تمام ہندو اپنی اپنی دکانوں میں گھس کر دروازے بند کر لیتے تاکہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی انقلاب آفریں نظر سے محفوظ رہ سکیں۔ راستہ چلنے والے ہندو بھی نقیبوں کی آوازیں سن کر ہوشیار ہو جاتے تھے۔ انہیں شور کوٹ کے پنڈتوں کی طرف سے ہدایت تھی کہ یہ بچہ جہاں بھی نظر آ جائے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کریں اور پیٹھ موڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ الغرض اس قدر بندشوں اور احتیاطوں کے باوجود جب بھی کوئی بت پرست حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کی زد میں آ جاتا وہ مسلمان ہوئے بغیر نہ رہتا۔ تذکرہ نگاروں کے مطابق شور کوٹ اور دوسرے علاقوں کے سینکڑوں ہندو اس طرح مسلمان ہوئے کہ حضرت سلطان باہو نے انہیں ایک نظر دیکھا اور وہ اپنے ماتھوں سے کشکہ کھرچ کر اور زنار گردن میں پڑا ہوا دھاگا توڑ کر کلمہ طیبہ پڑھنے لگے۔ یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی یہ انقلاب آفریں روشنی سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث پاک کے مطابق تھی، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور حق تعالیٰ نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کو یہ نور پیدائشی طور پہ بخشا تھا۔ کسی معتبر کتاب سے پتہ نہیں چلتا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری تعلیم کہاں حاصل کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کون تھے۔ بعض تذکرہ نگاروں کے خیال میں آپ رحمۃ اللہ علیہ ظاہری علوم سے بے بہرہ تھے۔ شاید اس قیاس آرائی کی وجہ یہ ہو کر کہ خود حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ظاہری علم کی نفی کرتے ہوئے فرمایا تھا، مجھے ظاہری علم حاصل نہیں تھا لیکن واردات غیبی کے سبب علم باطن کی فتوحات اس قدر تھیں کہ انہیں بیان کرنے کے لیے کئی دفتر درکار ہیں۔ ایک اور موقع پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں علم ظاہری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اگرچہ میں ظاہری علوم سے محروم ہوں لیکن علم باطنی نے میری زندگی پاک کر دی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول مبارک کی بنیاد پر تذکرہ نگاروں کو مغالطہ ہوا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ظاہری علوم سے ناواقف تھے۔
مگر جب ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو طویل فہرست دیکھتے ہیں تو خود بخود اس بات کی نفی ہو جاتی ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے مروجہ علوم حاصل نہیں کیے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں عین الفقر کبیر، عقل بیدار کبیر، عقل بیدار صغیر، مجالستہ النبی، اسرار قادری، توفیق الہدایت، شمس العارفین، رسالہ روحی اورنگ شاہی، امیر الکونین، دیوان اردو، دیوان فارسی اور دیوان پنجابی زیادہ شہرت رکھتی ہیں۔ تمام مستند تذکرہ نگاروں کے مطابق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی تعداد 140 سے لے کر 150 تک ہے۔ اتنی کتابوں کا مصنف ظاہری علوم سے کس طرح بے بہرا ہو سکتا ہے؟ بعض تذکرہ نگاروں نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی عربی تصانیف کا بھی حوالہ دیا۔ ان تمام روایتوں کی روشنی میں ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عربی، فارسی، اردو اور پنجابی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ ایک ولی کے لیے جہاں روحانی کمالات ضروری ہوتے ہیں وہاں اس کے لیے اپنے علاقے اور عہد کی زبانوں سے آگاہی حاصل کرنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ اگرچہ روحانیت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، اس کی زبان سے ناشنا ہونے کے باوجود عوام الناس ایک مرد حق کو پہچان لیتے ہیں اور وہ جو پیغام دینا چاہتا ہے اسے آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، مگر کبھی کبھی وہ لمحات بھی آ جاتے ہیں جب پیغام حق دینے کے لیے ایک ولی کو غیر مذہب اور ملت کے لوگوں سے مخاطب ہونا پڑتا ہے۔ انہیں روحانیت کے اسرار و رموز انہی کی زبان میں سمجھانے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام حق سنانے کے لیے ہندوستان کے صنم خانوں کی طرف رخ کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال تک ملتان میں قیام فرمایا اور اس دوران سنسکرت اور ہندی زبان کی تعلیم حاصل کی۔ اس وقت یہی سنسکرت اور ہندی ہندوستان کی سرکاری اور عوامی زبانیں تھیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اہل باطل سے انہی کی زبان میں مخاطب ہوئے۔ اس طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے دور کی مروجہ زبانوں پر دسترس حاصل کی، مگر یہ بات پایہ ثبوت کو نہ پہنچ سکی کہ ان علوم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کون تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام اور ملفوظات میں علوم ظاہری بے بہرا ہونے کا جو اعلان کیا ہے، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث، فقہ، منطق اور ریاضی وغیرہ کی تعلیم اس انداز میں حاصل نہیں کی جیسا کہ زمانہ سابق کا دستور تھا۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اگرچہ میں ظاہری علوم سے محروم ہوں لیکن علم باطنی نے میری زندگی پاک کر دی ہے۔ اور جہاں تک علم باطنی حاصل کرنے کا معاملہ ہے تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کی بہت بڑی عابدہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت دن تک مادر گرامی سے اقتضاب فیض کیا، پھر ایک وہ منزل بھی آ گئی کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ بیت کے لیے والدہ محترمہ سے درخواست گزار ہوئے۔ جواب میں حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرزند، میرے دامن میں جتنی دعائیں تھیں وہ سب تمہاری بھلائی مانگنے میں صرف ہو گئیں، مگر میں تمہیں اپنا مرید بنا نہیں سکتی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ والدہ ماجدہ کی محبت میں غرق تھے، اس لیے حیران ہو کر عرض کرنے لگے، آخر اس میں کیا حرج ہے؟ آپ جیسی شفیق اور مہرباں ماں سے بہتر مرشد کون ہو سکتا ہے؟ یہ تمہاری شدید محبت اور سعادت مندی ہے، مگر ہمارے مذہب کے چند بنیادی اصول ہیں جنہیں کوئی صحیح العقیدہ مسلمان تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہاری نظروں میں میرا درجہ کتنا ہی بلند صحیح، مگر ایک عورت روحانی پیشوائی کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتی۔ تمہیں اپنی روحانیت کی تکمیل کے لیے کسی مرشد کامل کے آستانے پر حاضری دینی ہوگی، وہی مرد حق تمہیں معرفت کے بقیہ رمز سمجھائے گا۔ میرے پاس جس قدر سرمایہ تھا وہ سب میں نے تم پر لوٹا دیا۔ مادر گرامی کا جواب سن کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مرشد کی تلاش میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی معاشرتی زندگی ان صوفیاء کی طرح نہیں تھی جو تجرد کی زندگی بسر کرتے ہیں یا پھر ویران جنگلوں یا سنسان غاروں میں چلہ کش ہو جاتے ہیں۔ مرشد کی جستجو میں روانہ ہونے سے پہلے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ 3 شادیاں کر چکے تھے اور ظاہری طور پر یہ سنت کی تکمیل تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو والد محترم کی طرف سے ورثے میں ایک گاؤں اور 50,000 بیگھے زمین ملی تھی، اس لیے آپ آسودہ زندگی بسر کر رہے تھے، مگر پھر بھی روح میں ایک اضطراب پوشیدہ تھا جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ مردان حق کی صحبتیں ڈھونڈتے تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مختلف بزرگوں کے مزارات مبارکہ پر حاضری دیتے ہوئے حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے آستانیہ عالیہ پر حاضر ہوئے، بہت دیر مراقبے کی حالت میں بیٹھے رہے۔ اسی دوران حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔
آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا سامنے حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ مجھے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے حکم ہوا ہے کہ تمہاری دلداری کروں۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب ہوئے فرمایا، فرزند مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ مخدوم، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، جب آئے ہو تو خالی ہاتھ کیسے جاؤ گے؟ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا، بس آپ کے چہرے مبارک کی زیارت منظور تھی، سو مقصد حاصل ہو گیا۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری بار فرمایا، فرزند اپنی حاجت بیان کرو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، مخدوم اگر ایسا ہی ہے تو پھر اپنے شہر میں سے ایک پاکیزہ آدمی کا بازو عطا کیجیے، انشاءاللہ تمہاری یہ خواہش بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور تشریف لے گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اصال ثواب کیا اور مزار مبارک کے احاطے سے باہر نکل آئے، پھر شمال کی جانب روانہ ہو گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دریا کے کنارے وضو کیا۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز کی نیت باندھنا ہی چاہتے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی پشت کی طرف سے کسی متنفس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کر دیکھا، ایک خوبصورت ہندو دوشیزہ ہاتھوں میں جوتے لیے ہوئے کھڑی تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً نظریں جھکا لی اور نامحرم خاتون سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ آپ کے پیچھے چلتے چلتے میرے پاؤں آبلوں سے بھر گئے ہیں۔ ہندو دوشیزہ نے اپنی حالت اظہار بیان کرتے ہوئے عرض کیا، خاتون آخر تمہیں میرے تعاقب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بدستور نظریں جھکائے ہوئے دریافت کیا، میں ملتان کے ساہوکار کی لڑکی ہوں۔ ہندو دوشیزہ نے عرض کیا، بہت دنوں سے میرے دل میں ایک عجیب سی خلش تھی، مجھے اپنے ہم مذہبوں کی پوجا کا یہ انداز پسند نہیں تھا کہ انسان ہوتے ہوئے پتھر کے مجسموں کے آگے سر جھکا دو۔ پھر یہی خلش مجھے حضرت غوث الملک مخدوم بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر لے گئی۔ میں نے یہاں کے مسلمانوں سے سنا ہے کہ غوث الملک کے دربار سے بے شمار لوگ فیضیاب ہو چکے ہیں، میں بھی اپنے دل میں یہی خواہش لے کر آئی تھی کہ شاید میرا مقدر بھی جاگ جائے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا، کہیں زور کا وقت تنگ نہ ہو جائے، اس لیے تم تھوڑا سا انتظار کر لو، میں نماز ادا کر لوں، پھر تمہاری خلش و اضطراب کا حال سنوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہندو دوشیزہ بہت قریب سے ایک مرد مومن کی عبادت کے انداز دیکھتی رہی، اسے یہ سب رکوع اور سجود بہت عجیب معلوم ہو رہے تھے۔ پھر جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو دوشیزہ سے پوچھا، تمہاری ذہنی خلش اور طرب اپنی جگہ، مگر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ ایک داسی کنیز اپنے مالک سے اس کے سوا اور کیا چاہے گی کہ وہ اسے اپنے قدموں میں پڑا رہنے دے؟ ہندو دوشیزہ نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کیا، میں نے آپ کو غوث الملک رحمۃ اللہ علیہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار مبارک میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، پھر جب آپ باہر تشریف لائے تو میں آپ کا چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گئی، کیونکہ مجھے غوث الملک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے حکم ملا تھا کہ میں آپ کی لونڈی بن کے جاؤں، یہی وجہ ہے کہ میں ایک داسی کی طرح اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں۔ ہندو دوشیزہ کا بیان سن کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو شدید حیرت ہوئی، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر مراقبہ فرمایا۔ مراقبے کے دوران ہی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے الفاظ یاد آئے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا کی جناب میں عرض کیا تھا، مخدوم اگر ایسے ہی ہے تو اپنے شہر میں سے ایک پاکیزہ آدمی کا بازو عطا کیجیے۔ یہ خیال آتے ہی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو دوشیزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جب غوث الملک کا حکم ہے تو یہ خادم اسے کیسے ٹال سکتا ہے؟ تم مطمئن ہو کر جاؤ کہ حق تعالیٰ نے تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو دوشیزہ کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی۔ پھر جب وہ لڑکی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر چکی تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے ہمراہ لے کر شہر کی طرف آئے اور اس علاقے کے اکابرین کی موجودگی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے نکاح کر لیا، پھر اپنے آبائی وطن شور کوٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔
حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ خود بھی ایک صاحب کشف خاتون تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلطان باہو کی تینوں بیویوں کو مخاطب کر کے اکثر فرمایا کرتی تھیں، میرا بیٹا تمہارے لیے ایک اور سوکن لے کر آئے گا، مگر تم رنجیدہ خاطر نہ ہونا کہ تمہارا شوہر ایک ولی ہے اور اس کے ذریعے تمہیں نجات حاصل ہوگی۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سن کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تینوں بیویاں سر تسلیم خم کر دیتی تھیں۔ پھر جس دن حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی عورت کو اپنے نکاح میں داخل کیا تو آپ نے تینوں بہوؤں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم آزردہ خاطر نہ ہونا کہ میرا بیٹا تمہاری ایک اور سوکن لے کر آ رہا ہے۔ حضرت سلطان باہو کی تینوں بیویاں حیران ہوئیں کہ ان کے شوہر تو تلاش مرشد میں نکلے ہیں، پھر یہ سوکن کہاں سے آ گئی؟ دراصل ان عورتوں کو حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی قوت کشف کا اندازہ نہیں تھا، وہ انہیں محض ایک مہربان اور نیک دل ساز سمجھتی تھیں۔ پھر جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی نئی شریک حیات کو لے کر والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ناخوشگوار لہجے میں فرمایا، باہو کیا تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی عورتیں جمع کرنے کے لیے پیدا کیا ہے یا تیری پیدائش کا مقصد کچھ اور ہے؟ والدہ ماجدہ کی گفتگو سن کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کچھ گھبرا سے گئے۔ آپ ہی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی معرفت کے لیے نہ کہ بہت سی شادیوں کے لیے؟ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر ناخوشگواری کے آثار صاف نمایاں تھے۔ محترم مجھے معرفت الہی حاصل ہے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بصد احترام عرض کیا۔ جواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، جب تک کسی مرشد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دو گے تمہیں معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں اپنے مرشد کو کہاں تلاش کروں؟ والدہ ماجدہ نے فرمایا، روئے زمین پر ڈھونڈو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، محترم اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک حق تعالیٰ نے اپنی زمین کو بہت وسعت بخشی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اپنے بندوں کو حوصلے بھی بہت بلند کیے ہیں۔ انہیں نہ صرف ذوق جستجو عطا کیا ہے بلکہ زمین کو ان کے لیے مسخر بھی کر دیا ہے۔ پھر بھی کچھ تو نشاندہی فرمائیے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا اور پھر فرزند کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس طرف سے تمہاری مرشد کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت بی بی راستی نے مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بالآخر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کی دعاؤں کے سائے میں مشرق کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شور کوٹ سے رخصت ہو کر دریائے راوی کے کنارے پہنچے۔ یہاں آپ نے مقامی لوگوں سے ایک بزرگ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامات مشہور تھیں۔ حضرت سلطان باہو کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں ایک خاص کشش محسوس ہوئی۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کے ایک گاؤں بغداد میں رہتے تھے، مگر اب یہ گاؤں پاکستان کے نقشے پر موجود نہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے مقامی باشندوں سے بغداد گاؤں کا پتہ پوچھا اور حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس وقت حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس روحانی میں سینکڑوں طالبان حق موجود تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی ادب اور خاموشی کے ساتھ مجلس میں بیٹھ گئے۔ بہت دیر تک حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا درس جاری رہا۔ پھر حضرت سلطان باہو نے اس خانقاہ کی عجیب رسم دیکھی۔ یہاں ایک دیگ تھی جس کے نیچے ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی اور ہلکی آنچ پر دیگ کا پانی 24 گھنٹے گرم رہتا تھا۔ جب کوئی طالب حق آتا تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سے دیگ کے پانی میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے۔ پھر جیسے ہی وہ شخص پانی میں ہاتھ ڈالتا صاحب کشف ہو جاتا۔ اس روز بھی کئی طالبان حق حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ درس کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو دیگ کے گرم پانی میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیا۔ طالبان حق آگے بڑھے اور کسی جھجک کے بغیر ان حضرات نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غور سے یہ منظر دیکھا۔ گرم پانی سے ان لوگوں کے ہاتھوں کو کسی قسم کا گزن نہیں پہنچا۔ یہی حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامت تھی کہ پانی میں ہاتھ ڈالتے ہی طالب حق صاحب کشف ہو جاتا تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو خاموش بیٹھا دیکھ کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صاحبزادے تم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بزد احترام عرض کیا، تلاش حق میں گھر سے نکلا ہوں، حضرت کے کمالات روحانی کا شہرہ سنا تو حاضر ہو گیا۔ بندے خدا تم خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی عرضداشت سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے فرمایا،
تم نے دوسرے لوگوں کی طرح دیگ میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ اگر ایسا کرتے تو بامراد ہو جاتے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا، میں دیگ میں ہاتھ ڈالنے والوں کا حال دیکھ رہا تھا، اس سے میری مراد پوری نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے نوعات کوچ معرفت کا جواب سنا اور بڑی حیرت سے حضرت سلطان باہو کی طرف دیکھا۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ میں تو کسی اور ہی منزل کی تلاش میں ہوں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، تو پھر اے درویش چند روز خانقاہ میں ٹھہرو۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے فرمایا، کچھ دن مجاہدہ کرو اور اسی دوران مسجد کا پانی بھرو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رات حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بسر کی۔ پھر دوسرے دن خانقاہ کے منتظمین نے پانی بھرنے کے لیے مشق طلب کی۔ اس کے بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مشق لے کر دریا کے کنارے پہنچے، مشق کو پانی سے لبریز کیا اور خانقاہ میں حاضر ہوئے۔ پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی مشق میں پورا حمام بھر دیا، جبکہ حمام کو بھرنے کے لیے کئی مشقوں کی ضرورت تھی۔ باقی پانی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کا پورا صحن دھو دیا۔ خانقاہ کے منتظمین میں بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ایک خادم نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا کہ شیخ، اس نوجوان نے تو ایک ہی مشق میں پورا حمام بھر دیا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر خادم سے فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس بھیج دو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ حضرت حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نوجوان، کیا تمہارے پاس دنیاوی مال و متاع ہے؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، مجھے والد محترم کی طرف سے زمینی جاگیر ورثے میں ملی ہے۔ مال و متاع کی موجودگی میں تم راہ حق کی دشوار مسافت کس طرح طے کر سکتے ہو؟ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، مال دنیا کے ہوتے ہوئے تمہیں یکسوئی قلب حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے مال متاع سے فارغ ہو جاؤ، پھر یکسوئی اختیار کرو۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے آبائی وطن شور کوٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ راستے میں تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 4 بہوؤں کو طلب کر کے فرمایا، تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بیویوں نے گھبرا کر ساس محترمہ کی طرف دیکھا۔ آپ کس خطرے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ میرا بیٹا اور تمہارا شوہر سلطان باہو آ رہا ہے، حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ بیویوں کے چہروں پر خوشی کا گہرا رنگ نمایاں ہو گیا۔ محترم، یہ تو بڑی خوشخبری ہے، تمہاری لیے خوشی کی کوئی خبر نہیں۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہوؤں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، باہو اپنے پیر و مرشد کے حکم پر سارا مال متاع لٹانے آ رہا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بیویاں نیک تھیں مگر تارکت دنیا نہیں تھیں کہ مادی دولت سے خوشی کے ساتھ دستبردار ہو جاتی، اس لیے ان کے چہروں سے پریشانی کے آثار جھلکنے لگے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی نقدی اور زیور بچا لو۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے بہوؤں کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، برا وقت کہہ کر نہیں آتا، میری نصیحت پر عمل کرو گی تو یہی مال متاع تمہارے کام آئے گا، مگر ہم اپنی نقد رقم اور زیورات کو کس طرح بچا سکتے ہیں؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی 4 بیویوں نے بیگ زبان عرض کیا، ان کی سمجھ میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ تم سب لوگ اپنی نقدی اور زیورات کسی ایسی جگہ دبا دو جہاں بہو کی نظر نہ پہنچ سکے۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے بہوؤں کو مشورہ دیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بیویوں نے ایسا ہی کیا اور سارے خطرات سے بے نیاز ہو کر شوہر کا انتظار کرنے لگیں۔ کچھ دن بعد حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ شور کوٹ پہنچے اور والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ باہو، تم اتنی جلدی کیسے لوٹ آئے؟ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرزند سے پوچھا، کیا تمہیں کوئی مرشد نہیں مل سکا؟ مرشد تو مل گیا ہے مگر شیخ نے بیعت کرنے کے لیے ایک کڑی شرط رکھی ہے۔ کیسی شرط؟ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا۔ اگرچہ آپ اپنے کشف کے سبب صورتحال سے باخبر تھیں مگر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش کے لیے آپ نے یہ سوال کیا تھا۔ فرزند، حکم شیخ پر عمل کرو، حضرت بی بی راستی نے فرمایا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند اکبر نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا جو گہوارے میں سوئے ہوئے تھے۔ نظر بد سے بچانے کے لیے ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ڈال دی گئی تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر شیر خوار بچے کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتار لی اور اسے اپنے مکان کے پیچھے گلی میں پھینک دیا۔ مناقب سلطان کی روایت کے مطابق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے سونے کی انگوٹھی گلی میں پھینکنے کے بعد اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا،
اگر گھر میں کچھ اور مال متاع ہے تو وہ بھی لے آؤ تاکہ میں اس سے نجات حاصل کر سکوں۔ بیویاں اس صورتحال سے بہت پریشان تھیں، وہ شوہر کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکیں۔ ان کی جگہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس گھر میں مال کہاں؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا، مادر گرامی، آپ فرماتی ہیں کہ یہاں مال کہاں، مگر مجھے تو اس گھر سے متاع دنیا کی بو آ رہی ہے۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹی کی بات سن کر فرمایا، باہو، اگر تمہیں اس گھر سے متاع دنیا کی بو آ رہی ہے تو پھر خود ہی تلاش کر لو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ گھر کے ایک سنسان سے گوشے میں تشریف لے گئے اور زمین میں دبا ہوا سارا زیور نکال کر مکان سے باہر پھینک دیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں نے حکم شیخ پر تمام مال و زر لوٹا دیا، ابھی تمہارے پیروں کی زنجیریں باقی ہیں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے حکم دیجیے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، میں ان زنجیروں کو بھی کاٹ پھینکوں گا، وہ زنجیریں تمہاری بیویاں ہیں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرو گے یا اپنی بیویوں کے؟ بندے پر سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نہایت جذب کے عالم میں فرمایا، اہل دنیا کے حقوق بھی فرمودات الہی کے سبب ہیں۔ جب کوئی انسان اپنے خالق کے حقوق ادا نہ کر سکے تو پھر کسی حق کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ذوق آگاہی کی تعریف کی اور فرمایا، واپس جا کر اپنی بیویوں کو آزاد کر دو تاکہ تمہیں مکمل یکسوئی حاصل ہو سکے اور تم پوری طرح راہ حق پر چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر شوق دیدار الہی اس قدر غالب تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیروں کی زنجیریں کاٹنے پر آمادہ ہو گئے۔ پھر جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ طویل سفر طے کر کے اپنے گھر کے نزدیک پہنچے تو حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی چاروں بیویوں کو جمع کر کے فرمایا، اب کی بار میرا بیٹا تم لوگوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ پہلے اس نے مال دنیا سے پیچھا چھڑایا اور اب وہ تم سے اپنا دامن چھڑانا چاہتا ہے۔ ایک شادی شدہ عورت کے لیے دنیا میں طلاق سے زیادہ تکلیف دہ عمل کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی یہ انکشاف سن کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ازواج محترم کے ہوش اڑ گئے۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہوؤں کی پریشانی دیکھ کر فرمایا، باہو بس آنے ہی والا ہے، تم لوگ میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ شوق معرفت کے سبب وہ تمہارے حق میں کوئی شرعی کلمہ اپنے زبان سے نکال دے۔ شرعی کلمے سے حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد طلاق کے الفاظ تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی چاروں بیویاں اپنی محترم ساس کے عقب میں بیٹھ گئیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئی اور والدہ محترمہ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ اس سے پہلے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے ارادے کی تکمیل کرتے، حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، باہو، میں جانتی ہوں کہ تم کس ارادے سے آئے ہو، میرے مرشد کا یہی حکم ہے کہ میں اپنے پیروں کی ان زنجیروں کو کاٹ دوں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، بات تو حقوق ادا کرنے کی ہے۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہاری کوئی بیوی تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ نان و نفقے کے جو حقوق تمہاری طرف ہیں تم انہیں ادا کرنے سے فارغ ہو جاؤ، تمہاری بیویاں وہ سارے حقوق اللہ کے واسطے بخشتی ہیں۔ اس کے برعکس تمہارے جو حقوق اپنی بیویوں کے ذمہ ہیں وہ بدستور قائم رہیں گے۔ بس تم حق کی تلاش میں نکل جاؤ، اگر تم حق کو حاصل کر کے واپس آ گئے تو بہتر ہے، ورنہ تمہیں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں۔ حق سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات مبارک میں شریعت کا بہت لحاظ رکھتے تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر والدہ محترمہ کے کلام کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم اپنے حقوق معاف کر دو تو میں تمہیں طلاق دیے بغیر واپس چلا جاؤں گا۔ چاروں بیویوں نے زبانی طور پر اپنے حقوق معاف کر دیے تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ مناقب سلطانی میں یہ سارے واقعات اس طرح تحریر کیے گئے ہیں، تلاش حق میں سیم و زر اور دنیاوی مال و متاع کا لٹا دینا کوئی خلاف شرع امر نہیں، بلکہ قرآن کریم کے چوتھے پارے کی تو ابتدا ہی آیات مقدسہ سے ہوتی ہے۔ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین شے قربان نہ کر دو۔ یہی وجہ ہے چند صوفیاء کرام کو چھوڑ کر دنیا کے تمام مشابہ نے بے زری اور فقر و قناعت کی زندگی بسر کی ہے اور اس طرح شدید تکالیف اٹھا کر نیکی کو حاصل کیا ہے۔ یہاں نیکی سے مراد رضا الہی ہے، مگر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو ترک ازدواج کا مشورہ دینا شریعت اور سنت کی روح کے خلاف ہے۔ اگرچہ بہت سے صوفیاء نے شادی نہ کر کے پوری زندگی حالت
حالت تجرد میں گزاری ہے، مگر ان کا یہ انفرادی عمل عام مسلمانوں کے لیے حجت نہیں۔ اردو کے نامور شاعر جگر مراد آبادی کے بقول حقیقی صوفی وہی ہے جو ہر شعبہ حیات میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرتا ہے۔ چونکہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور بے مثال ازدواجی زندگی بسر کی، نتیجتاً صوفیاء کے لیے بھی اس معروف سنت پر عمل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ لیکن شادی کے سلسلے میں یہ استثناء موجود ہے کہ اگر کسی شخص کے اقتصادی حالات درست نہیں تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو مجبوراً ترک کر سکتا ہے، مگر جو شخص پہلے سے شادی شدہ ہو اسے بیویوں کو طلاق دینے کی تلقین کرنا تصوف کا کمال نہیں۔ مناقب سلطانی کے فاضل مصنف نے اس واقعے کی کوئی توجیہ پیش نہیں کی۔ آخر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو ترک ازدواج کا مشورہ یا حکم کیوں دیا تھا؟ میرے ناقص خیال میں حضرت شاہ حبیب اللہ قادری حضرت سلطان باہو کے جذبے حق پرستی کی آزمائش چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اموال اور اولاد کو فتنہ آزمائش قرار دیا ہے۔ چونکہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ صاحب مال بھی تھے اور صاحب اہل و عیال بھی، اس لیے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ طلب حق میں کتنے سچے ہیں اور راہ حق میں کس قدر استقامت رکھتے ہیں۔ پھر جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس آزمائشی مرحلے میں سے گزر گئے تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ پر خصوصی توجہ فرمائی۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے سلسلے میں مناقب سلطانی کے مصنف شیخ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عجیب واقعات تحریر کیے ہیں۔ ہم اپنے قارئین کی معلومات کے لیے وہ سارے واقعات حرف بحرف نقل کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ حضرت شیخ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پڑ پوتے تھے۔ مناقب سلطانی کے فاضل مصنف تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ پر خصوصی توجہ فرمانے کے بعد آپ سے دریافت کیا کہ اب تمہیں دلی مراد حاصل ہوئی یا نہیں؟ جواب میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، شیخ آج جو مقامات مجھ پر منکشف ہوئے ہیں ان سے تو میں گہوارے جھولے ہی میں گزر چکا تھا۔ اپنے مرید کا جواب سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال گزرا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اس دعوے کی آزمائش کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے غائب ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے پیر و مرشد کے پیچھے مائل و پرواز ہوئے، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اڑتے اڑتے کسی ملک کے ایک جنگل میں پہنچے۔ وہاں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو اس شکل میں پایا کہ ایک بوڑھا آدمی بیلوں کی جوڑی لیے ہوئے ہل چلا رہا تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے کندھے پر خرقہ پوشوں کی طرح ایک اجنبی درویش کی صورت میں اپنے پیر و مرشد کے سامنے آئے اور عرض کیا، شیخ آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آرام فرمائیں، میں آپ کی جگہ ہل چلاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی حقیقی شکل اختیار کر لی۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف روانہ ہو گئے۔ پھر راستہ چلتے چلتے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی روش اپنائی اور پیر و مرشد کے تعاقب میں گم ہو گئے، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوؤں کے ایک شہر میں دیکھا۔ اس وقت شاہ صاحب ایک بوڑھے برہمن کی صورت میں جلوہ افروز تھے۔ آپ کے ہاتھوں میں ایک برتن تھا جس میں زعفران اور دوسرے میں رنگ بھرے ہوئے تھے۔ پھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ آپ کے پیر و مرشد بازار میں موجود ہندوؤں کے ماتھوں پر تلک لگا رہے تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فوراً اپنا ظاہری حلیہ بدل دیا اور ایک ہندو نوجوان کی صورت اختیار کر کے ایک دکان پر بیٹھ گئے۔ پھر جب حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ادھر سے گزرے تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دکان سے اتر کر پیر و مرشد کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، بابا میری پیشانی پر بھی تلک لگاتے جائیے۔ حضرت حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ صورتحال سے واقف ہو کر اپنی اصلی حالت پر آئے اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف روانہ ہو گئے۔ پھر تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا کہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اچانک چلتے چلتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی راستہ اختیار کیا اور پیر و مرشد کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ اب کی بار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کو ایک اسلامی شہر میں موجود پایا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ایک غیر معروف مسجد میں تشریف فرما تھے اور بہت سے کم سن بچوں کو قرآن کریم کے قاعدے کی تعلیم دے رہے تھے۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے مناقب سلطانی کے مصنف نے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہری
حلیے کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب اپنی اصلی صورت میں مسجد کے اندر موجود تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک چھوٹے سے بچے کی صورت میں قاعدہ لے کر حاضر ہوئے اور پیر و مرشد سے درخواست کرنے لگے، شیخ مجھے بھی تو سبق پڑھائیے۔ یہ سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کم سن طالب علم کی طرف دیکھ لیا اور ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ وہ کوئی مقامی بچہ نہیں بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے تشریف لائے اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گاؤں بغداد پنجاب میں آئے۔ پھر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے درویش، تم جس نعمت کے مستحق ہو وہ ہمارے امکان سے باہر ہے۔ شیخ محترم، پھر میں کہاں جاؤں؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، ہم تمہاری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تمہارے مقدر ہے کہ تم وہاں سے کتنا حاصل کر سکتے ہو، آپ میری رہنمائی فرمائیے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، تقدیریں تو حق تعالیٰ تحریر کرتا ہے، جو کچھ وہ چاہے گا وہی ظہور پذیر ہوگا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پیر و مرشد حضرت سید عبد الرحمن قادری دہلی میں شاہی منصب دار ہیں، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری سے اجازت لی اور دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مناقب سلطانی کے مصنف حضرت سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ خود بھی ایک عالم فاضل صوفی تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے تھے۔ یہ شیخ حامد رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی معاملہ تھا، اس لیے ان کی بیان کردہ روایات دوسروں کے مقابلے میں زیر معتبر ہو سکتی ہیں، مگر کہیں کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیخ حامد کے تحریر کردہ واقعات پر قربت و رشتہ داری اور خوش عقیدگی کا رنگ غالب ہے۔ دوسرا یہ کہ جس طرح حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کی آزمائش کی اور جس طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس آزمائشی مرحلے سے گزرے، یہ سارے واقعات پڑھ کر ایک عام انسان کے ذہن میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بے شک تصوف کی کتابوں میں اس سے بھی زیادہ مہیر العقول واقعات درج ہیں، اور اہل اللہ کے نزدیک یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں، مگر ان تمام حقائق کے باوجود ایسے واقعات تحریر کر کے نہ تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے عارفانہ مقام میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ اسلامی تصوف کی کوئی خدمت انجام دی جا سکتی ہے۔ ہوا میں پرواز کرنے والے بے شمار ہندو جوگی اور سنیاسی گزرے ہیں، مگر ہمارے صوفیاء نے ایسے تمام روحانی کمالات کی نفی کی ہے۔ حضرت غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، اگر کوئی شخص تمہیں ہوا میں بھی اڑتا ہوا نظر آئے تو اس کی روحانیت کا اعتبار نہ کرنا جب تک اس کا ہر عمل شریعت اور سنت کے تابع نہ ہو۔ مختلف تذکرہ نگاروں نے تحریر کیا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شریعت و سنت کا بہت لحاظ رکھتے تھے۔ ہمارے نزدیک یہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی عظمت کی پہلی اور آخری دلیل ہے۔ رہا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی روحانی مشاہدات اور مکاشفات کا معاملہ، تو انہیں اس طرح بیان کرنا مناسب نہیں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک برہمن کے لباس میں ظاہر ہونا اور ہندوؤں کے تلک لگانے کا واقعہ خواہ کتنا ہی درست ہو، مگر یہ کتابوں میں تحریر کرنے اور مجلسوں میں بیان کرنے کی چیز نہیں۔ اس بے احتیاطی اور خوش عقیدگی کے باعث پاک و ہندوں میں لکھ جانے والی کتابوں میں ایسے واقعات کا انبار جمع ہے جو اسلامی تصوف سے کسی طرح بھی میل نہیں کھاتے، بلکہ اکثر واقعات پر طلسمی داستانوں کا گمان ہوتا ہے۔ فارسی کے مایہ ناز شاعر حافظ شیرازی کا مشہور شعر ہے جس میں ہمارے دور کے بعض صوفیاء سر دھنتے ہیں، اے حافظ، اگر تو وصل کی خواہش رکھتا ہے تو ہر خاص و عام کے ساتھ صلح اور دوستی کا رویہ اختیار کر۔ صلح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تو مسلمان کے ساتھ اللہ اللہ اور برہمن کے ساتھ رام رام پکار۔ یہاں حافظ شیرازی کے شعر پر کسی بحث کی گنجائش نہیں، مگر اتنا ضروری ہے کہ ایک مسلمان کے ہونٹوں پر اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کا نام نہیں آ سکتا۔ دیگر مذاہب کے ماننے والوں سے صلح کا طریقہ وہی ہے جو باری تعالیٰ نے خود طے فرمایا ہے، تم دوسروں کے معبودوں کو برا مت کہو۔ یا پھر سورہ الکافرون کی یہ آیت مقدسہ کہ تم اپنے دین پر اور ہم اپنے دین پر۔ اللہ اور رام کو مخلوط کر دینا ایک خوفناک نظریہ حیات ہے جس نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ مشائخ کرام کی نظر میں حقیقی صوفی وہی ہے جو اللہ کی شریعت اور سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر امکانی حد تک عمل کرے، اور اگر کسی مقام پر کوتاہی عمل کا شکار ہو جائے تو خالق کائنات کے سامنے عاجزی کے ساتھ استغفار کرے،
جو کہ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں کی سنت رہی ہے۔ الغرض حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی خادم سلطان حمید کے ساتھ دہلی کی جانب روانہ ہوئے۔ سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بکھر سے تھا، جو بعد میں خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ ابھی سلطان حق باہو راستے میں تھے کہ اچانک ایک مجذوب الحال شخص کسی طرف سے نمودار ہوا اور اس نے آتے ہی سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پر ایک لکڑی ماری۔ اگرچہ لکڑی کی ضرب معمولی تھی، لیکن سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ مجذوب نے دوبارہ اپنا ہاتھ بلند کیا۔ وہ سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ کے دوسری لکڑی مارنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے آگے بڑھے اور مجذوب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجذوب نے شربار نظروں سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور نہایت پرجلال لہجے میں کہا، راستے سے ہٹ جا اور ہمارے کام میں مداخلت نہ کر۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے نرم لہجے میں فرمایا، اے صاحب، ہم درویش اہل سہو ہیں اور ہمارا تعلق اہل سنت و الجماعت سے ہے۔ جیسے ہی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، مجذوب نے اپنا ہاتھ اٹھا ہوا ہاتھ نیچے کر لیا اور خاموشی کے ساتھ ایک طرف روانہ ہو گیا۔ مجذوب کے جانے کے بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان حمید کی طرف دیکھا، جو بدستور زمین پر بے ہوش پڑے تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم خاص پر توجہ فرمائی۔ نتیجتاً کچھ دیر بعد سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ سکر کی حالت سے سہو کی طرف لوٹے اور مکمل طور پر ہوش میں آئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے خوش ہوتے ہوئے فرمایا، حمید، اگر ہم اس وقت مجذوب کی طرف متوجہ نہ ہوتے اور وہ دوسری لکڑی مار دیتا تو تمہاری پوری زندگی مستی کی حالت میں گزرتی، پھر ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے قریب پہنچے تو حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس آراستہ تھی۔ مریدین، خدام اور عقیدت مند صفے باندھے دست بستہ بیٹھے تھے۔ شیخ کی زبان گوہر بار سے اسرار و معافی کی بارش ہو رہی تھی۔ حاضرین پر کیف و سرور کی عجیب کیفیت طاری تھی۔ یکایک حضرت سید عبد الرحمن قادری نے درس روک دیا اور اپنے خادم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، فلاں راستے سے سلیے کا ایک درویش آ رہا ہے، اسے عزت احترام کے ساتھ ہماری خانقاہ میں لاؤ۔ حاضرین مجلس نے بڑی حیرت سے شیخ کی بات سنی۔ آخر وہ کون سے بزرگ ہیں جن کی میزبانی اس طرح کی جا رہی ہے؟ مجلس درس میں موجود ہر شخص کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ قادریہ میں داخل ہوئے۔ اہل نظر نے فوراً پہچان لیا کہ آنے والا کون تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک سے شان ولایت ظاہر تھی، مگر جو صاحبان نظر نہیں تھے انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک روایتی درویش سمجھا۔ مناقب سلطانی کے بیان کے مطابق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ اور حاضرین مجلس کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہوئے اپنی نشست سے اٹھے اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر خلوت میں لے گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی رسم بیعت کس طرح ادا ہوئی، اس کے بارے میں فاضل مصنف خاموش ہیں۔ مناقب سلطانی میں بس اتنا درج ہے کہ حضرت سلطان باہو نے ایک قدم میں اور ایک ہی دم میں اپنا ازلی نصیبہ پا لیا۔ ازلی نصیبے سے مصنف کی مراد انسانی تقدیر کا وہ حصہ ہے جو لوح محفوظ میں تحریر کر دیا گیا ہے۔ شیخ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو چند لمحوں میں ان کا روحانی حصہ عطا کیا اور اسی وقت خانقاہ سے رخصت کر دیا۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہونے کے بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے بازاروں میں گشت کرنے لگے۔ مناقب سلطانی کی روایت کے مطابق حضرت سلطان باہو نے ہر خاص و عام پر توجہ کی نظر ڈالنی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں مخلوق خدا بہت زیادہ متاثر ہونے لگی۔ شہر میں ہر طرف غل مچ گیا اور طالبان دید کا اس قدر ہجوم ہوا کہ راستے بند ہو گئے۔ پھر یہ خبر اڑتے اڑتے حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تک بھی پہنچ گئی۔ چند خدام نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں عرض کیا، سیدی، آج کل شہر دہلی میں ایک درویش آیا ہوا ہے اور اس کے فیض روحانی کا عام چرچا ہے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری نے اپنے خدام کی بات سنی اور فرمایا، وہ درویش دہلی میں کس مقام پر سکونت پذیر ہے؟ خدام نے عرض کیا، درویش کا کوئی مستقل مسکن نہیں، وہ دہلی کے بازاروں میں گھومتا رہتا ہے اور کھڑے کھڑے معرفت کی دولت لٹا دیتا ہے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدمتگاروں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اس درویش سے جا کر دریافت کرو کہ وہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کس خاندان سے اور کس سلسلے سے اس کا تعلق ہے۔
حضرت سید عبدالرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خدمتگار پیرو مرشد کے حکم سے دہلی کے بازار میں پہنچے۔ وہاں درویش کی عقیدت مندوں کی بھیڑ جمع تھی اور اس تک پہنچنے کا ایک کار دشوار تھا۔ حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خدام نے بڑی مشکل سے جگہ بنائی اور درویش تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، مگر جب ان کی نظر درویش کے چہرے پر پڑی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ درویش کی صورت دیکھتے ہی حضرت سید عبدالرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خدام الٹے قدموں واپس لوٹ آئے اور پیر و مرشد کی خدمت میں عرض کرنے لگے، سیدی، یہ تو وہی درویش ہے جسے آپ نے آج ہی اپنے حلقے بیت میں شامل فرمایا تھا۔ اپنے خدمتگاروں کی زبانی یہ انکشاف سن کر حضرت سید عبدالرحمن قادری رنجیدہ خاطر ہو گئے اور آپ کے چہرے مبارک سے اذیت و کرب کے آثار جھلکنے لگے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدمتگاروں سے فرمایا، بڑا غضب ہو گیا، اس درویش کو فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ پیر و مرشد کا دوسرا حکم سن کر خدام تیز رفتاری کے ساتھ بازار میں پہنچے اور حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ لے کر خانقاہ میں واپس آئے۔ تم نے یہ کیا کیا؟ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی پیر و مرشد نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں فرمایا، سیدی، کیا خادم سے کوئی غلطی ہو گئی؟ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے بصد احترام عرض کیا، کیا ہم نے یہ نعمت خاص تمہیں اس لیے عطا کی تھی کہ تم اسے عام کر دو؟ حضرت سید عبدالرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے بدستور ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ پیر و مرشد کے سوال کے جواب میں حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، سیدی، جب کوئی بوڑھی عورت روٹی پکانے کے لیے بازار سے توا خریدتی ہے تو اسے بجا کر دیکھ لیتی ہے کہ وہ کیسا کام دے گا۔ اس طرح جب ایک لڑکا کمان خریدتا ہے تو اسے کھینچ کر دیکھ لیتا ہے کہ اس میں مطلوبہ لچک موجود ہے یا نہیں۔ سو مجھے بھی جو نعمت عظمیٰ آپ کی ذات گرامی سے حاصل ہوئی تھی، میں اس کی آزمائش کر رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ مجھے آپ سے کس قدر نعمت عطا ہوئی اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ مناقب سلطانی کی روایت کے مطابق حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا، آپ نے حکم دیا تھا کہ اسے آزماؤ اور فیض کو عام کرو، انشاءاللہ قیامت تک یہ نعمت ترقی پر ہوگی۔ یہ واقعہ رقم کرنے کے بعد شیخ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہوئے کہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اپنے مرشد کامل سے تازہ مہربانی اور بے اندازہ فیض حاصل کیا۔ ان تمام واقعات میں بعض جگہ بڑا ابہام اور تضاد پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مناقب سلطانی کے مصنف فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کامل سے اپنا ازلی نصیبہ ایک قدم میں اور ایک ہی دم میں پا لیا، پھر اسی وقت آپ کو رخصت کر دیا گیا اور وہ جمعے کا دن تھا۔ ایک دن سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ ایک کشادہ راستے پر لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک اسی راہ سے ہندو سنیاسیوں کی ایک جماعت گزری۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کو راستے میں لیٹا ہوا دیکھ کر ہندو سنیاسی رک گئے۔ پھر ایک ہندو جوگی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھوکر سے اٹھاتے ہوئے کہا، سو رہے ہو؟ مردان حق سوتے میں بھی جاگتے ہیں۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے لیٹے لیٹے فرمایا، تو پھر اٹھو اور ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے؟ ہندو سنیاسیوں نے کہا۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھتے ہی فرمایا، راستہ تو ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہندو سنیاسی ضرب لا الہ الا اللہ کو برداشت نہ کر سکے اور خوف دہشت کے سبب زمین پر گر پڑے۔ میں نے تمہیں راستہ بتا دیا۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو جوگیوں کی حالت دیکھتے ہوئے فرمایا، اب تم کس راستے پر جانا چاہتے ہو؟ آپ نے جس راستے کی طرف اشارہ کیا ہے اسی پر چلیں گے۔ ہندو سنیاسیوں نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو جوگیوں پر خصوصی توجہ فرمائی۔ بت پرستوں کے اس گروہ نے اس وقت اپنے ماتھوں سے کشکے کے نشانات کھرچ ڈالے اور کافرانہ لباس اتار کر پھینک دیا۔ روایت ہے کہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم سے وہ تمام ہندو سنیاسی خدائے واحد پر ایمان لائے اور روحانی سفر اس طرح طے کیا کہ سب کے سب ابدال کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ مرشد کامل حضرت سید عبدالرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ سے فیضیاب ہونے کے بعد حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے جذبات کی وارفتگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ پر ہمہ وقت ایک اضطراب کی سی کیفیت طاری رہتی تھی، پھر یہی اضطراب روحانی حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کو پہاڑوں، جنگلوں اور سنسان مقامات کی طرف لے جاتا تھا اور مشائخ کرام کے مطابق سیر و سیاحت فقراء اور درویشوں کے اعلیٰ مقامات میں سے ہے۔ سیر و سیاحت کی فضیلت کے بارے میں حضرت امام غزالی اپنی شہرۂ آفاق تصانیف احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت میں تحریر فرماتے ہیں، درویشوں کے لیے پہاڑوں، بیابانوں اور جنگلوں کی سیاحت اس لیے ضروری ہے کہ ہر درخت کے پتے پر پراسرار الہی میں سے ایک راز لکھا ہوتا ہے۔ درویش علم لدنی کے ذریعے ان رازوں کو سمجھتے ہیں اور علوم باطنی کی تکمیل کرتے ہیں، پہاڑوں اور پتھروں پر تحریر شدہ علوم الہی کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر شجر و حجر، درخت اور پتھر، علوم الہی کے اسرار و
رموز کے بارے میں درویشوں سے گفتگو اور مکالمہ کرتے ہیں۔ اولیاء کرام سیر و سیاحت کے ذریعے ایک حال سے دوسرے حال میں ترقی کرتے ہیں، چنانچہ ذات الہی کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ درویش بھی علم باطنی کے حصول اور سیر فی الذات کرنے کے لیے زیادہ مطالعہ کرتے ہیں تاکہ سیر فی الذات کے حوالے اور مقامات سے محروم نہ رہ جائیں۔ تصوف کی اصطلاح میں علم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اکتسابی جو ظاہری کوششوں اور اساتذہ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، دوسرا علم لدنی جس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کے عطائے خاص ہے جو بندوں کو کسی ظاہری کوشش اور سبب کے بغیر بخشا جاتا ہے۔ دوسرے صوفیاء کرام کی طرح حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو بھی علم لدنی حاصل تھا، اگرچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و سیاحت صرف بر صغیر پاک و ہند کے علاقوں تک محدود تھی، لیکن پھر بھی حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارک کا بیشتر وقت سیر و سیاحت میں گزرا، اور اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار مشاہدات کیے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اپنی باطنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ ایک بار حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا گزر پنجاب کے علاقے میں دامانے کوہ مغربی جبل اسود کی طرف ہوا، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوعمر لڑکے کو دیکھا جو گائیں چرا رہا تھا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے پر نظر ڈالی، وہ گائیں چرانا بھول گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرد پروانہ وار رقص کرنے لگا۔ پھر جب حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے پر دوسری نظر ڈالی تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ تو وہ ہوش میں آ گیا۔ حضرت بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مڑ کر دیکھا، وہ گوالا لڑکا بھی خاموشی کے ساتھ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ لڑکے تم اپنا کام کرو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اب میرا یہاں کیا کام ہے؟ لڑکے نے عرض کیا، تمہاری ان گایوں کا کیا ہوگا؟ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکے سے پوچھا، جس کے جانور ہیں وہ جانے۔ لڑکے پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکے کو بہت سمجھایا، مگر وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ آخر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے ساتھ لے کر کوہ شمال کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس لڑکے کا نام خطران تھا، جو آگے چل کر حضرت سلطان نورنگ کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کوہ شمالی کے جنگلوں سے گزر کر ایک زرخیز پہاڑی علاقے میں تشریف لے گئے جس کا نام کلر کہار تھا۔ اس جگہ کی سرسبزی اور شادابی دیکھ کر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ پر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر آپ کی یہ کیفیت 3 دن اور 3 رات تک جاری رہی۔ اس ویران اور غیر آباد علاقے میں نہ کھانے کا انتظام تھا نہ پانی کا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حضرت سلطان نورنگ خطران رحمۃ اللہ علیہ اپنی ریاضت اور مجاہدے کے ابتدائی مرحلے سے گزر رہے تھے، اس لیے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہ کر سکے اور مضطرب ہو کر شیخ کی خدمت عالیہ میں فریاد کرنے لگے، الجو الجو، العطش العطش، بھوک بھوک، پیاس پیاس۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کی فریاد سن کر مراقبے سے سر اٹھایا اور آنکھیں کھول کر حضرت سلطان نورنگ خطران رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا۔ فرزند کیا بات ہے شیخ، اب بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی؟ حضرت سلطان نورنگ خطران رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی مضطرب لہجے میں عرض کیا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، براتے عاشقاں بر شاخ آہو، عاشقوں کا حصہ ہرن کے سینگوں پر ہوتا ہے۔ جیسے ہی حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، پہاڑ کے گوشے سے ایک ہرن برآمد ہوا جس کے سینگوں پر کھانے کا خوان رکھا ہوا تھا اور اس کی گردن میں پانی سے بھرا ہوا ابخورا لٹک رہا تھا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں سے افطار کرو۔ یہ کہہ کر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی افطار فرمایا۔ حضرت سلطان نورنگ رحمۃ اللہ علیہ 30 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ سفر و حضر میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اس قدر خدمت کی کہ محبوبیت کی منزل تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے اسی قول مبارک سے حضرت نورنگ خطران رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا کرتے تھے، جت آوان تت خطران، یعنی جہاں آوان پہنچا وہیں خطران پہنچ گیا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق قبیلہ آوان سے تھا، چنانچہ اس قول مبارک کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ خود پہنچے وہیں اپنے مرید خاص کو بھی پہنچا دیا۔ خطران حضرت سلطان نورنگ رحمۃ اللہ علیہ کی برادری کا نام ہے۔ جب حضرت سلطان نورنگ کو عرفان حاصل ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے
مائے ہوئے اس مسرے برات عاشقاں بر شاخ آہو کو مکمل شعر میں ڈھال دیا۔ اے شیخ باہو، میں نے عجیب تماشا دیکھا کہ عاشقوں کا حصہ ہے رنگ کے سینگ پر تھا۔ واضح رہے کہ برات بر آہو فارسی زبان کا ایک محاورہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے زبانی جمع خرچ جھوٹے وعدے، مگر جب ہم حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس مصرے کا مطلب سمجھنا چاہیں گے تو وہی مفہوم ہوگا کہ عاشقوں کا حصہ ہرن کے سینگ پر ہوتا ہے۔ حضرت سلطان نورنگ کا مزار مبارک جبل اسود کے دامن میں ڈیرہ اسماعیل خان کے نزدیک قصبہ وہو عام میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت سلطان باہو چند درویش ساتھیوں کے ہمراہ ڈیرہ غازی خان کی طرف سفر کر رہے تھے۔ راستے میں چھری نام کا ایک گاؤں پڑتا ہے۔ یہ گاؤں اس علاقے کے مشہور بزرگ عادل غیاث الدین تیغ براں کے روضہ مبارک کے قریب ہے۔ جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہنچے تو چاش کا وقت تھا۔ ساتھی درویشوں نے عرض کیا اگر حکم ہو تو کچھ دیر گاؤں میں ٹھہر کر روٹی پکا لیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دے دی اور اس عورت کے گھر تشریف لے گئے جو مسافر درویشوں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت شیخ کے ساتھی درویش اس عورت کے ساتھ مل کر کھانا پکانے میں مشغول ہو گئے۔ عورت کی ایک شیر خوار بچی گہوارے میں سوئی ہوئی تھی۔ اتفاق سے وہ اس وقت جاگ گئی جب ماں کام میں مصروف تھی۔ بچی نے بیدار ہوتے ہی رونا شروع کر دیا۔ عورت کام چھوڑ کر بچی کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اس لیے وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوئی، بابا میری بچی کے پنگوڑے کو ہلا دیں تاکہ یہ خاموش ہو جائے اور میں اطمینان سے اپنا کام کر سکوں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور بچی کے گہوارے کو آہستہ آہستہ ہلانے لگے اور ساتھ ہی ساتھ بلند آواز میں اللہ اللہ کہتے رہے۔ بچی خاموش ہو کر سو گئی۔ پھر جب وہ عورت اپنے کام سے فارغ ہوئی تو اس نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بابا تیرا شکر ہے، تیری وجہ سے میری بچی سو گئی اور میں نے اپنے سارے کام ختم کر لیے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مائی ہم نے صرف گہوارے ہی کو جنبش نہیں دی بلکہ تیری بچی کے دل کو بھی جنبش دے دی ہے، اور ایسی جنبش دی ہے کہ قیامت تک اس میں کمی نہیں آئے گی بلکہ زیادتی ہی ہوتی رہے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے سفر پر روانہ ہو گئے مگر مرد حق کی نظر کیمیا اثر نے شیر خوار بچی کی کایا ہی پلٹ دی۔ یہ بچی جوان ہو کر حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بلوچوں کے قبیلے مستوئی سے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک قصبہ فتح خان اور قلعہ گڑانگ کے قریب ہے۔ آج بھی لاکھوں زائرین فاتح خوانی کے لیے حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کے روضے پر جاتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جسے بھی خصوصی توجہ کے ساتھ ایک بار دیکھ لیتے اس پر روحانی فیض برکات کے دروازے کھل جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ صفت بخشی تھی کہ ہم مضمون کی ابتدا میں ذکر کر چکے ہیں کہ عالم طفلی میں بھی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کیمیا اثر کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی بت پرست کو دیکھ لیتے تو وہ اس صنم خانہ دل سے ایک باطل معبود کو نکال کر پھینک دیتا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ ایک بار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ درویشوں کے ساتھ سیر و سیاحت کرتے ہوئے علاقہ سانگھڑ سے گزرے جہاں ایک صاحب حال بزرگ حضرت شیخ اسماعیل قریشی رحمۃ اللہ علیہ سکونت پذیر تھے۔ حضرت شیخ اسماعیل قریشی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح کے خلیفہ حضرت موسیٰ والا رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سانگھڑ سے گزر کر جھنگ تشریف لے گئے اور وہاں رات کو ایک مسجد میں قیام فرمایا۔ اتفاق سے ایک 7 سالہ بچہ لال شاہ مسجد میں آیا اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے گزرا۔ آپ نے نظر بھر کر لال شاہ کی طرف دیکھا، وہ اپنا سارا کام بھول گیا اور رات بھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار فرمایا بچے تم اپنے گھر جاؤ، تمہارے ماں باپ پریشان ہوں گے۔ لال شاہ نے بڑے غم زدہ لہجے میں عرض کیا میرے لیے کوئی پریشان نہیں ہوگا، اب وہی میرا گھر ہے جہاں آپ ہیں۔ صبح ہوئی تو لال شاہ کے عزیز دار اسے تلاش کرتے ہوئے مسجد پہنچے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ لال شاہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیزوں نے بہت منت سماجت کی مگر لال شاہ کسی طرح بھی اپنے گھر جانے پر رضامند نہیں ہوا۔ عزیز و اقارب نے واپس جا کر لال شاہ کے والد حضرت شیخ بھڈن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیے۔ شیخ بھڈن حضرت شیخ اسماعیل کی اولاد میں سے تھے۔ یہ خبر سن کر شیخ بھڈن رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں اور دوستوں کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوئے اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگے شیخ اس بچے کو اجازت دیں کہ یہ اپنے گھر چلا جائے، لال شاہ کی ماں بہت پریشان ہے۔ جواب میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھڈن شاہ یہ بچہ تمہاری ملکیت نہیں بلکہ حق تعالیٰ نے اس کا فیض اور نصیب میرے سپرد فرمایا ہے، تم واپس جاؤ، اب میں ہی لال شاہ کی تربیت کروں گا۔
شیخ بڈن رحمۃ اللہ علیہ پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا اس قدر رعب طاری ہوا کہ وہ دست بستہ عرض کرنے لگے، شیخ اب لال شاہ آپ ہی کے سپرد ہے۔ یہ کہہ کر شیخ بڈن رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے گئے۔ شیخ بڈن شاہ کا تعلق بزرگوں کے خانوادے سے تھا اور وہ ایک امیر و کبیر شخص تھے۔ شیخ بڈن شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی سے ایک لڑکا لال شاہ تھا اور دوسری بیوی نے آتے ہی شوہر کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا تھا۔ نتیجتاً شیخ بڈن شاہ نے اپنی پہلی بیوی اور لڑکے لال شاہ کو لاوارثوں کی طرح گھر کے ایک گوشے میں ڈال دیا تھا۔ جب لال شاہ کی ماں کو بیٹے کا حال معلوم ہوا تو اس نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیغام بھیجا، شیخ لال شاہ میرے ایک ہی بیٹا ہے جس کے سہارے میں اپنی زندگی کے دن گزار رہی ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی حاضر ہو کر بیٹے کے ساتھ رہوں۔ جواب میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم ایک پردہ دار خاتون ہو، اطمینان سے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھی رہو۔ لال شاہ کی والدہ نے دوبارہ اپنی ملازم کی زبانی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، جب آپ کا فیض روحانی عام ہے تو پھر مجھے اس نعمت سے کیوں محروم رکھتے ہیں؟ لال شاہ کی والدہ کی درخواست سن کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے غم زدہ عورت پر توجہ کی اور ملازم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اپنی مالکہ سے کہو کہ ان کے لیے سورہ مزمل کا ورد کافی ہے، اللہ مدد کرے گا۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خاندان کی روایت ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اجازت دیتے ہی لال شاہ کی والدہ صاحب حال ہو گئی۔ اس روز کے بعد سے ہر وقت ان کی زبان پر سورہ مزمل کا ورد جاری رہتا تھا۔ دنیاوی کاموں سے بے نیاز ہو گئی تھی اور دن رات جذب و استغراق کی حالت میں رہتی تھیں۔ اگر کبھی روٹی پکانی پڑ جاتی تو وہ توے پر پڑے پڑے جل جاتی۔ کچھ دن بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ لال شاہ کو لے کر اپنے اگلے سفر پر روانہ ہو گئے اور اپنے خادم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، میرا کوزہ، مسلح اور مسواک لال شاہ کے حوالے کر دو۔ حضرت لال شاہ رحمۃ اللہ علیہ 30 سال تک پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ اس طویل مدت میں صرف ایک سیاہ کمبل آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لباس تھا، جس کا آدھا حصہ زمین پر بچھا کر اسے بستر بنا لیتے تھے اور آدھے حصے کو چادر کے طور پر اوڑھ لیتے تھے۔ حضرت لال شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ننگے سر اور ننگے پیر رہا کرتے تھے۔ پھر جب 30 سال بعد خلافت سے سرفراز ہو کر حضرت لال شاہ رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہونے لگے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد سے عرض کیا، سیدی مجھے کوئی تبرک عطا کیجیے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کچھ لینا چاہتے ہو لے لو۔ جواب میں حضرت لال شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، میں آپ کے کوزے، مسلح اور مسواک کا امین رہا ہوں، انہی میں سے کوئی چیز عنایت کر دیجیے تاکہ منزل فراق میں آپ کی کوئی نشانی میرے پاس رہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی استعمال شدہ مسواک حضرت لال شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت کر دی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے اور مناقب سلطانی کے مصنف حضرت شیخ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسواک کو دیکھا ہے، وہ پیلوں کے درخت کی تھی، اس کا منہ ایسا تھا جیسے مسواک کو تازہ تازہ نچوڑا گیا ہو۔ شیخ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دادا محترم کی عطا کردہ اس مسواک کو تقریباً 150 سال بعد دیکھا تھا۔ اس قدر طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی مسواک میں تازگی کا پایا جانا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کی روشن دلیل ہے۔ یہ مسواک آج بھی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے میں بطور تبرک موجود ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت سلطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار پیر و مرشد بکھر کے مقام پر شمال کی طرف سفر کر رہے تھے، میں بھی حضرت شیخ کے ہمراہ تھا۔ چلتے چلتے پیر و مرشد دامن چول میں ایک ویران ٹیلے پر پہنچے اور ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ ابھی حضرت شیخ کو بیٹھے ہوئے بمشکل چند لمحے گزرے ہوں گے کہ آپ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیدی کیا بات ہے؟ سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا۔ حمید، اس ٹیلے سے جلدی اترو، یہ کسی ظالم کا مکان ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور اس ٹیلے سے اتر کر ریت کے میدان میں قیام فرمایا۔ پھر کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر لیٹ گئے۔ جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دامن چول کے رتیلے میدان میں آرام فرما رہے تھے تو سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ کو خیال گزرا کہ کاش میرے پاس بھی مال و زر ہوتا تو میں بھی اپنے مرشد اور ہادی کے لیے اطلس اور مخمل کا بستر بنواتا، چونکہ میں مفلس اور نادار ہوں، اس لیے میری وجہ سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جسم مبارک خاک آلود ہو رہا ہے۔ ابھی سلطان حمید دل ہی دل میں اپنی غربت اور محرومی پر اظہار افسوس کر ہی رہے تھے کہ حضرت سلطان باہو نے اپنے مرید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حمید اپنی آنکھیں بند کر لو، پھر جو کچھ تمہیں نظر آئے مجھے بتاؤ۔ سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق جیسے ہی آنکھیں بند کیں، رنگ و نور کی ایک عجیب محفل نظر آئی۔ سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ بنفس نفیس اس محفل میں موجود تھے اور سامان آرائش کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک محل کا صدر دروازہ کھلا اور ایک نہایت حسین و جمیل عورت نمودار ہوئی۔ وہ عورت سر سے پاؤں تک
جڑاؤ زیور سے آراستہ تھی۔ مختلف اقسام کے ہیروں کی چمک دمک نے عورت کے ظاہری حسن میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ عورت بڑے ناز ادا کے ساتھ سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھی اور قریب پہنچ کر والہانہ انداز میں کہنے لگی، اس دنیا میں بے شمار مرد ہیں جو میری طلب رکھتے ہیں، مگر میں تمہاری طلب رکھتی ہوں، اس لیے خود چل کر تمہارے پاس آئی ہوں، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ عورت کی زبان سے دل بستگی کی باتیں سن کر سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ گھبرا گئے اور دبی زبان میں کہنے لگے، دور ہو جا، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا، میں دنیا والوں کو ٹھکراتی ہوں اور تم مجھے ٹھکرا رہے ہو۔ عورت نے بڑے تعجب سے کہا، چلی جا یہاں سے، چلی جا۔ سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگے تھے۔ یہ انتہائی ادب کا مقام ہے، میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوں، یہاں سے دور ہو جا، دور ہو جا۔ ابھی سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ کے اس خوبصورت عورت سے یہ مکالمات جاری تھے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بس حمید آنکھیں کھول دو۔ پھر جیسے ہی حضرت شیخ کے حکم پر سلطان حمید نے آنکھیں کھولیں، وہ دلکش محفل وہ ہوشر با عورت غائب تھی۔ حمید، ابھی تم کہاں تھے اور تم نے کیا دیکھا؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے پوچھا۔ سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکائے ہوئے تمام واقعہ سنا دیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حمید، تم کچھ دیر پہلے مال و دنیا نہ ہونے کی ہی دل میں شکایت کر رہے تھے اور اپنی اس محرومی پر اظہار افسوس بھی کیا تھا۔ سیدی درست فرماتے ہیں۔ سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ کی گردن کچھ اور جھک گئی۔ ابھی تم نے جو کچھ دیکھا وہ دنیا ہی تو تھی جو اپنے پیروں سے چل کر تمہارے پاس آئی تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر تم نے دنیا کو قبول کیوں نہیں کیا؟ اگر قبول کر لیتے تو تمہارا گھر بھی مال و زر سے بھر جاتا۔ سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، سیدی، میں اللہ تعالیٰ سے اس کی ذات کا نور چاہتا ہوں تاکہ میرے روح، دل اور دماغ روشن ہو جائے۔ میں مال و دولت کی خواہش نہیں رکھتا، اس لیے میں نے عورت کی پیشکش قبول نہیں کی، تو پھر حق تعالیٰ کی بخشش و عطا پر راضی ہو جاؤ۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فکر محمدی کا اثر تمہارے خاندان سے نہیں جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی فقر و قناعت میں بسر کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کی اولاد اور نسل پر بھی فقر اور قناعت ہی کا رنگ غالب رہا۔ ایک بار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شہر بکھر تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں ایک صاحب کشا بزرگ حضرت شیر شاہ سکونت پذیر تھے۔ حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ شیخ سلطان طیب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اولاد نرینہ سے محروم تھے۔ شیخ طبیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس سلسلے میں کئی بار دعا کرائی تھی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پھر جب شیخ سلطان طیب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی خبر سنی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے۔ اس وقت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 سیب رکھے ہوئے تھے۔ شیخ سلطان طیب رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست سن کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ دونوں سیب لے جا کر اپنی بیوی کو کھانے کے لیے دے دو۔ حق تعالیٰ تمہیں 2 فرزند عطا کرے گا، ان فرزندوں میں سے ایک تمہارے لیے ہوگا اور دوسرا ہمارے لیے۔ شیخ، میں ان دونوں فرزندوں میں تفریق کیسے کروں گا؟ سلطان طیب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو فرزند ہمارے کام کا ہوگا وہ اپنی نشانی لے کر پیدا ہوگا۔ شیخ سلطان طیب دونوں سیب لے کر خوشی خوشی چلے گئے۔ ان سیبوں میں سے ایک سیب کچھ داغدار تھا، جسے کسی پرندے نے کھا لیا تھا۔ الغرض شیخ سلطان طیب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 فرزند پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کا نام سلطان عبد رکھا اور دوسرے کا نام سلطان سہارا۔ سلطان عبد رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی مجذوب تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نشانی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مناقب سلطانی کی روایت کے مطابق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ذات باری پر توکل فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر روزی کمانے کے لیے کوئی دنیاوی شغل اختیار نہیں کیا۔ مغل شہنشاہ شاہجہاں کی طرف سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم سلطان بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک وسیع جاگیر عطا ہوئی تھی۔ یہ جاگیر 50,000 بیگھے زمین اور اینٹوں کے ایک قلعے پر مشتمل تھی، جس میں کئی آباد کنویں جاری تھے۔ ایک تو وسیع جاگیر کی موجودگی، دوسرے بچپن سے غلبہ عشق الہی، یہی وہ عوامل تھے جن کے باعث حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فکر دنیا سے آزاد رہے۔ پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں 2 مواقع ایسے نظر آئے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کاروبار ہستی میں حصہ لینے کی کوشش کی تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے 2 بار کھیتی باڑی کی غرض سے بیلوں کی جوڑی خریدی، پھر خود ہی زمین جوتی، مگر جب فصل پکنے کے قریب آئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بیلوں کو چھوڑ کر سیر و سیاحت کے لیے کسی طرف نکل گئے۔ جب عزیز و اقارب اور دوستوں میں سے کوئی شخص حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے اس بے نیازی اور بے رغبتی کی وجہ دریافت کرتا
تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت آسودگی اور سرشاری کے لہجے میں فرماتے، فاقے کی رات فقیر کے لیے معراج کی رات ہوتی ہے۔ ایک اور موقع پر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو اپنا شکم غذا سے خالی رکھ تاکہ اس میں مغفرت کا نور دیکھ سکے۔ یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کھیتی باڑی میں مصروف تھے۔ پنجاب کے کسی دور دراز علاقے میں ایک خاندانی شخص رہا کرتا تھا جس کی کئی بیٹیاں تھیں جو شادی کے قابل ہو گئی تھیں۔ وہ شخص اپنے گھرانے کا بھرم رکھنے کے لیے اجلا لباس پہنتا تھا جسے دیکھ کر اہل محلہ سمجھتے تھے کہ وہ مالی طور پر آسودہ حال ہے۔ اس شخص کی اس ظاہری حالت سے متاثر ہو کر اچھے خاندان کے لوگوں نے اس کی بیٹیوں کے لیے رشتے بھیجے تھے، مگر وہ اندرونی طور پر اس قابل نہیں تھا کہ بیٹیوں کی شادی کا انتظام کر سکے۔ آخر ایک دن وہ اپنے مسائل سے پریشان ہو کر کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ، میرا تعلق سادات کے خاندان سے ہے، میں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے مگر اب سفید پوشی کے سوا کچھ بھی نہیں رہا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ایک مالدار شخص ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ میں اپنی زندگی تو گزار چکا مگر بیٹیوں کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا۔ قرض خواہ ہر وقت دروازے پر کھڑے رہتے ہیں۔ اب آپ ہی میرے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان مشکلات سے نجات دے۔ بزرگ کچھ دیر تک سید زادے کی حالت زار پر غور کرتے رہے، پھر معذرت خواہ لہجے میں کہنے لگے، تم ہے جو بیماری لاکھ ہے، اس کی دوا میرے پاس نہیں ہے، میں تو دعا کے لیے درخواست کر رہا ہوں۔ سید زادے نے اداس لہجے میں عرض کیا، اب دعا ہی تمہاری دوا ہے اور میری دعا میں اتنی تاثیر نہیں ہے کہ وہ تمہارے سر اور گھر سے گردش وقت کو ٹال دے۔ بزرگ نے صاف صاف کہہ دیا، میں نے تو لوگوں سے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ بزرگ کا انکار سن کر سید صاحب کچھ اور دل میں شکستہ نظر آنے لگے۔ وہ لوگوں کا حسن ظن ہے مگر میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ بزرگ نے جواب دیتے ہوئے کہا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین اللہ کے مستجاب دعوات بندوں سے خالی ہے۔ میں تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ دیتا ہوں جس کی زبان میں بہت تاثیر ہے۔ وہ مرد حق دریائے چناب کے کنارے قصبہ شور کوٹ میں رہتا ہے۔ اس کے آستانے پر حاضری دو، اللہ تمہاری مشکل آسان کر دے گا۔ سید صاحب کے چہرے سے کچھ دیر کے لیے رنج و الم کا غبار دھل گیا اور وہ تیز آندھیوں میں امید کا چراغ جلائے ہوئے شور کوٹ پہنچے۔ اس وقت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بہت معمولی لباس پہنے ہوئے اپنی زمین پر ہل چلا رہے تھے۔ اگر کوئی اجنبی شخص نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اس حالت میں دیکھتا تو یہی رائے کام کرتا کہ ہل چلانے والا کوئی مفلس کسان ہے۔ سید صاحب نے بھی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہی سوچا اور دل ہی دل میں افسوس کرنے لگا، میرا سفر رائے گاں گیا۔ وہ جو شخص خود اتنا پریشان حال ہو وہ کسی دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ یہی خیال کر کے سید صاحب واپس جانے کے لیے مڑے۔ ابھی سید صاحب ایک ہی قدم آگے بڑھے ہوں گے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی صدائے دل نواز سنائی دی، سید، اتنا طویل سفر اختیار کیا اور موسم کی سختیاں برداشت کی، پھر بھی ہم سے ملاقات کیے بغیر واپس جا رہے ہو؟ اپنا نام سن کر سید صاحب حیرت زدہ رہ گئے، فوراً گھوڑے کی پشت سے اترے، بڑی عقیدت کے ساتھ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام پیش کیا اور سفر کی وجہ بیان کرنے لگے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غور سے سید صاحب کی درخواست سنی، پھر نہایت شیریں لہجے میں فرمانے لگے، سید، تم میرا کام کر دو، میں تمہارا کام کیے دیتا ہوں، اس لیے کہ کام کا بدلہ کام ہے۔ سید صاحب نے بڑی حیرت سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا۔ شیخ، ایک سوال ہی آپ کے کیا کام آ سکتا ہے؟ میں اپنے ایک ضروری کام سے فارغ ہو کر ابھی آتا ہوں، جب تم میرا حل چلاؤ، بس یہی کام۔ اتنا کہہ کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ اس دوران سید صاحب حل چلاتے رہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی قوت کشف دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے اور اپنے سامنے پڑا ہوا مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کر زمین پر مار دیا۔ سید صاحب نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل کو بڑی حیرت سے دیکھا، مگر دوسرے ہی لمحے ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ارد گرد کے سارے ڈھیلے سونا بن گئے تھے۔ سید، اپنی ضرورت کے مطابق سونا اٹھا لو، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیازانہ فرمایا۔ سید صاحب نے سونا اٹھا لیا، پھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے بڑی وارفتگی کے عالم میں یہ شعر پڑھا، جن لوگوں کی نگاہ کیمیا اثر ہے وہ ایک ہی نظر سے مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں۔ یہ ذات الہی کا فیض ہے جو کسی قوم پر موقوف نہیں، خواہ وہ سید ہو یا جٹ۔ آخر میں ہم اس واقعے کا ذکر کریں گے کہ جس کا تعلق مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر سے ہے۔ مناقب سلطانی کی روایت کے مطابق حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دولت روحانی کو عام لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے اس روز جمعہ تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد دہلی میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تو شہنشاہ جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے ارکان دولت کے ساتھ وہاں موجود تھا۔
جامع مسجد میں نمازیوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ کہیں بھی تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سب سے آخر میں اس مقام پر کھڑے ہو گئے جہاں لوگ اپنی جوتیاں رکھتے تھے۔ نماز ختم ہوئی تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین پر خصوصی توجہ کی تو مسجد میں ایک شور سمجھ گیا اور تمام نمازیوں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، مگر 3 آدمی یعنی اورنگزیب بادشاہ، قاضی شہر اور کوتوال جذبے کی تاثیر اور نگاہ کے اثر سے غیر مؤثر اور محجوب رہے۔ پھر تینوں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دست بستہ عرض کرنے لگے، اے ولی اللہ، ہمارا کیا گناہ ہے کہ ہمیں اس نعمت سے محروم رکھا اور ہم پر توجہ نہ دی؟ شہنشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس درخواست کے جواب میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم نے تو توجہ یکساں کی تھی، تم پر اس لیے اثر نہیں ہوا کہ تمہارے دل سخت تھے۔ ان تینوں نے پھر دست بستہ ہو کر فیض کے لیے التجا کی تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کے لیے شرط ہے کہ تم اور تمہاری اولادیں ہماری اولاد اور پسماندوں کے لیے دنیاوی احوال کی مروت نہ کریں اور ہمارے مکان پر نہ آئیں، تاکہ تمہارے دنیاوی احوال کے سبب ہماری اولاد میں دنیاوی جھگڑے نہ پڑ جائیں۔ اور جب شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اقرار کیا کہ وہ ایسا کرے گا تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے مغل حکمران پر توجہ کی اور اسے خاص فیض تک پہنچایا۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی سے رخصت ہونے کا ارادہ ظاہر کیا اور اورنگزیب عالمگیر نے کسی یادگار کے لیے درخواست کی، جواب میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کھڑے کھڑے کتاب اورنگزیب شاہی تالیف فرمائی، جسے شاہی محرروں نے اس وقت لکھ لیا اور اسے ارشاد نامے کو بطور یادگار رکھا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت لوٹ آئے۔ یہاں بھی کھڑے کھڑے لکھنے سے مراد وہی ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر سے عرصے میں ایک ضخیم کتاب تحریر کرائی۔ بعض محققین کا دعویٰ ہے کہ شہزادہ دارا شکوہ کے حوالے سے سلسلہ قادریہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے تشدد کا نشانہ بنا ہوا تھا، چونکہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے دارالحکومت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی کو شک و شبے کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ مناقب سلطانی کی روایت کے مطابق ڈاکٹر لاجونتی رام کرشن لکھتی ہیں کہ اورنگزیب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنے مخبروں سے اطلاعات منگواتا رہتا تھا۔ پنجاب کے صوفی دانشور کے مصنف قاضی جاوید کے بقول دوسری روایتوں سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ ہماری نظر میں یہ ساری روایتیں غیر معتبر ہیں اور عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ حکمراں پر کھلی تہمت اور اورنگزیب اور دارا شکوہ کے درمیان محض اقتدار کی جنگ تھی۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خود بھی ایک صاحب دل صوفی تھے۔ مغل فرمانروا کو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور خلیفہ حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا شرف حاصل تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے خزانہ شاہی کو رعایا کی ملکیت سمجھنے والا، قرآن کریم لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر روزی حاصل کرنے والا پابند شرعی اور متقی حکمراں صرف اپنے بھائی دارا شکوہ کی وجہ سے سلسلہ قادریہ کے تمام بزرگوں پر ستم ڈھاتا؟ یہ محض بہتان طرازی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی محرومی یہ ہے کہ انہیں صرف ہندوؤں اور انگریزوں نے ہی بدنام نہیں کیا، بلکہ اپنی تنگ نظری اور دنیا داری کے سبب مسلمان مورخین اور دانشوروں نے بھی بیجا تنقید کا ہدف بنایا۔ مناقب سلطانی کے مصنف کا یہ تحریر کرنا کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دل سخت تھا، اس لیے ان پر پہلی بار حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ کا اثر نہیں ہوا۔ پھر جب مغل شہنشاہ نے دست بستہ درخواست کی تو حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں فیض روحانی سے سرفراز کیا۔ ہمارے نزدیک اس روایت پر عقیدت کا شدید غلبہ ہے، ورنہ تاریخی حقیقت کچھ اور ہے۔ حضرت شیخ سلطان حامد نے جوش جذبات میں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو روحانیت سے بے بہرہ ایک سنگ دل انسان ثابت کر دیا، مگر یہ نہیں دیکھا کہ خود حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا تحریر کرتے ہیں۔ کلید التوحید حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ہے۔ اس کے آغاز میں حضرت شیخ فرماتے ہیں، حمد و نعت کے بعد جاننا چاہیے کہ فقیر باہو ولد بازیہ عرف آوان سکن قلعہ شور کوٹ کو محی الدین تابع علم الیقین شرح شریف راسخ الدین شاہ اورنگزیب بادشاہ اسلام کے زمانے میں دیگر رسالوں کے علاوہ اس رسالے کو لکھنے کا بھی اتفاق ہوا۔ محی الدین اورنگزیب کا خاندانی نام تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ ہند کے بجائے بادشاہ اسلام قرار دیا۔ اسی کتاب کلید التوحید میں ایک اور مقام پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ مقبول بندوں میں سے سلطان اورنگزیب غازی بادشاہ ہے۔ جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم المرتبت صوفی ان الفاظ میں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو حرص و
ہوس کے اسیر اور دانشورانے بے ضمیر کی تحریر کردہ روایتوں کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے۔ 63 سال تک کار مسیحائی انجام دینے کے بعد حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ 1629 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دریائے چناب کے کنارے موضع کہرگان کے علاقے میں سپرد خاک کیا گیا۔ 77 سال بعد یعنی 1180 ہجری میں دریائے چناب شدید طغیانی کی لپیٹ میں آ گیا، جس کے باعث آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے غرق ہو جانے کا خطرہ پیدا ہوا۔ نتیجتاً حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے جسد مبارک کو بستی سمندر کے قریب منتقل کر دیا گیا۔ اس قدر طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ پھر 157 سال بعد دریائے چناب میں دوبارہ خوفناک سیلاب آیا، یہاں تک کہ پانی کی سرکش لہریں مزار مبارک کو چھونے لگی تھیں۔ ایک بار پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک کو منتقل کر کے گڑھ مہاراجہ ضلع جھنگ میں آسودہ خاک کیا گیا۔ اس وقت بھی آپ کا کفن صحیح و سالم تھا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کی منتقلی میں قدرت کی بڑی عجیب نشانیاں ہیں۔ اگر لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، پنجاب کے صوفی دانشور میں میر قاضی جدی جاوید تحریر کرتے ہیں کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی موجودہ شہرت کا انحصار ان کی پنجابی شاعری پر ہے، اسی نے انہیں حیات جاویداں عطا کی ہے۔ یہ ایک ادیب، مورخ اور تنقید نگار کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کیوں زندہ ہیں اور 300 سال گزر جانے کے بعد بھی بے شمار انسانوں کے دلوں میں کیوں دھڑکتے ہیں۔ تو ناظرین، میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری مزید آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔